السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 116 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ باب کی سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی روایت ہے 117 نمبر کی، اور یہ باب کی آخری روایت ہے، وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ باب کے اخیر میں عام طور پر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس مفہوم کی باب سے متعلق ضعیف حدیثوں کو اکثر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فی الرجل الذی شج، فی معنی میں، رجل معنی آدمی، الذی معنی جو اور جس دونوں استعمال ہوتا ہے۔ شج سر میں جو زخم آئے اس کو کہتے ہیں۔ شج یہ فعل مجہول ہے، شج زخم لگا، زخمی ہوئے، مجہول کا صیغہ۔ فاغتسل فمات، اغتسل یغتسل معنی ہوتا ہے غسل کرنا، فاغتسل تو انہوں نے غسل کیا، فمات تو وہ مر گئے، مات یموت معنی مرنا، وفات پانا، فمات وہ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، مر گئے۔ انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها۔ انما كان يكفيه، انما معنی بے شک کی، انما معنی یقیناً بے شک، کانا معنی ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے تھا۔ یکفی، کفا یکفی معنی کافی ہونا، کفا یکفی کافی ہونا، انما کان یکفی ہی ان کو کافی ہو جاتا۔ ان یتیمم، ان یتیمم کہ وہ تیمم کریں، تیمم یتیمم تیممن معنی ہوتا ہے تیمم کرنا۔ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، عصب یعصب باندھنا، پٹی باندھنا۔ علی جرحہ، علی معنی پر، جرح معنی زخم، علی جرحہ اپنے زخم پر، علی جرحہ اپنے زخم پر، خرقہ
خرقہ کا معنی ہوتا ہے کپڑے کا ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا. ثم یمسح علیہا، مسح یمسح مانے مسح کرنا، علیہا مانے اس پر، کس پر؟ پٹی پر. وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، غسل یغسل مانے دھلنا، دھونا، غسل کرنا بھی ہوتا ہے. وَيَغْسِلُ مانا ہوتا ہے دھونا، دھلنا. سائر مانے تمام، سائر مانے تمام، سارا. جسد مانے جسم. ترجمہ دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فی الرجل الذی شج، اس آدمی کے بارے میں جو زخمی ہو گئے تھے. شج، زخمی ہو گئے تھے یعنی سر میں ان کے زخم آ گیا تھا. فاغتسل فمات، تو انہوں نے غسل کیا، ان کے سر میں زخم تھا، گہری مار پڑی تھی، اور پھر انہوں نے غسل کیا، اور غسل کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. فمات، ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ انما کان یکفیہ ان یتیمم، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا. انما کان یکفیہ، ان کو کافی ہو جاتا، ان کو کافی ہو جاتا ہے. کیا کافی ہو جاتا؟ ان یتیمم، کہ وہ تیمم کر لیں، وہ تیمم کر لیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تیمم کر لیں. وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، وَيَعْصِبَ اور پٹی باندھ لیں، عَلَى جُرْحِهِ اپنے زخم پر، خرقتاً کپڑے کا ٹکڑا، یعنی اپنے زخم پر مضبوط پٹی باندھ لیں، مضبوط پٹی باندھ لیں. ثم یمسح علیہا، پھر اس پٹی پر مسح کر لیں، یعنی جہاں زخم لگا ہے وہاں پٹی باندھ لیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، مسح کر لیں، یعنی اس حصے کو دھلنے کی ضرورت نہیں تھی، بس پٹی پر مسح کر لیتے، یہ ان کو کافی ہو جاتا. انما کان یکفیہ ان یتیمم، ان کو کافی ہو جاتا ان یتیمم، کہ وہ تیمم کریں، یعنی تیمم کر لیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں تھی. وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، کہ وہ اپنے زخم پر مضبوط پٹی باندھ لیں. ثم یمسح علیہا، پھر اس پر مسح کر لیں. وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، اور پھر بقیہ بدن کو دھو لیتے، بقیہ پورے جسم پر پانی بہا لیتے، گرا لیتے، نہا لیتے. جہاں پہ زخم لگا وہاں پر پانی نہ لگاتے، نہ گراتے، نہ دھلتے، اس کو محفوظ بچا کے رکھتے، بقیہ جسم پہ حصے پر پورا پانی بہا لیتے. ان کے لیے کیا ہوتا؟ یہ کافی ہو جاتا. رواہ ابو داود، ابو داود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. امام ابو داود نے اس کو اپنی سنن میں بیان کیا ہے. بسند فیہ ضعف، ایسی سند کے ساتھ جس میں کیا ہے؟ کمزوری ہے، یعنی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے. وفیہ اختلاف علی راویہ، اور مزید یہ بھی ہے کہ اس میں اس کے راویوں میں بھی اختلاف ہے. وفیہ اختلاف، اختلاف من اختلاف، اور اس میں یعنی حدیث کی سند میں اختلاف ہے، علی راویہ، اس کے راویوں میں، یعنی حدیث کی سند ضعیف ہے. مزید یہ کہ اس کی جو سند میں راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس راوی کا نام عطا ہے،
یعنی جس کے بارے میں اختلاف ہے ان کا نام کیا ہے؟ عطا ہے. اس سے جابر کے حوالے سے بھی مروی ہے اور ابن عباس سے بھی مروی ہے. ایک اختلاف یہ ہو گیا. وفیہ اختلاف علی راویہ، مطلب ایک نسخہ میں راویہ کی جگہ پہ کیا ہے؟ فیہ اختلاف علی رواتہ، فیہ اختلاف علی رواتہ، راوی کی جگہ پہ ایک کتاب میں ایک نسخے میں روات کا لفظ ہے. روات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے راویوں میں اختلاف ہے، یعنی عطا کے نیچے، یعنی عطا کے جو شاگرد ہیں شاگردوں میں بھی اختلاف ہے، ان کے شاگردوں میں بھی اختلاف ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پٹی باندھنے اور تیمم کرنے اور پورے جسم پانی بہانے کا جو حکم دیا، یہ سند اور متن دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. سند اور متن کے اعتبار دونوں کیا ہے؟ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، مطلب قابل عمل نہیں ہے. حدیث جو ضعیف ہوئی ہے، یعنی ابو داؤد کی جو روایت ضعیف ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو روایت بیان کی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بسند فیہ ضعف، اس کے اندر جو ضعف ہے، ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے راوی ہیں زبیر بن فری، زبیر بن فری، ان کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، ان کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ مطلب یہ راوی قوی نہیں ہے. اب جب راوی قوی نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، تو روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، روایت ضعیف ہو گئی. اصل میں جو واقعہ ہے، یعنی جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں بتایا جس کو زخم لگی تھی، زخم لگا تھا اور ان کو غسل کی حاجت پیش آئی، پھر انہوں نے غسل کیا اور ان کا انتقال ہو گیا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے، جہاد کے سفر میں تھے، تو ایک بھائی کو لڑائی میں زخم لگا اور یہ زخم ان کے سر پر آیا. پھر رات میں وہ سوئے اور ان کو احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت پیش آ گئی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے یہ دریافت کیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے غسل کی حاجت درپیش ہے، اب بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ سر پر زخم آیا ہے، تو کیا ایسی حالت میں میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں غسل نہ کروں؟ کیونکہ اگر میں غسل کروں گا تو یہ سر پہ شدید زخم ہے، ممکن ہے کہ مجھ کو نقصان پہنچے. تو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، یہی کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. ان کے ساتھیوں نے کہا، یعنی جس سے انہوں نے سوال کیا تھا، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا چونکہ آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے. علی کل حال انہوں نے غسل کیا اور پھر ان کے زخم پر پانی پہنچا اور پھر وہ زخم شدید ہو گیا اور ان کی اسی غسل کے سبب وفات ہو گئی، اس صحابی کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس واقعے کو لوگوں نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پھٹکارا، کہا ان لوگوں نے تو اسے قتل کر دیا، اللہ کی مار ہو ان پر. جب انہیں مسئلے کی نوعیت کا علم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ جہالت کا علاج
یہی سوال کرنا ہے، دریافت کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی جن لوگوں نے مس گائیڈنگ کر دی تھی، غلط مشورہ دے دیا۔ علم نہیں تھا تو دوسروں سے پوچھنا چاہیے تھا، دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ یہاں تک تو واقعہ درست ہے، یہاں تک کا واقعہ تو درست ہے، لیکن اس کے بعد کی جو روایت یہاں ہے کہ انما کان یکفی ان یتیمم ویعصب، کہ وہ تیمم کریں اور پٹی باندھیں، تیمم کریں اور پٹی باندھیں اور پھر پورے جسم کو دھوئے اور پھر پٹی پر مسح کریں، یہ مسئلہ محل نظر ہے۔ جب آدمی کوئی ناپاک ہو گیا، غسل کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، تو وہ صرف تیمم کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ صرف تیمم کرے گا، اور وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ تیمم حدث اصغر کے لیے بھی ہے اور حدث اکبر کے لیے بھی ہے۔ یہاں حدیث میں کیا کہا گیا؟ وہ تیمم کرے، پھر پٹی باندھے، پھر مسح کرے اور پھر پورے جسم کو دھوئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خدشہ ہے، تو وہ تیمم کرے گا اور وہ پاک ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جسم کے کسی حصے کو ہے زخم لگا ہے اور وہ اس پر پٹی باندھ لے اور اس کو کپڑے سے باندھ لے، پھر اس پر پانی نہ گراتے ہوئے پورے جسم کو دھل لے، نہا لے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی جتنے حصے کو دھونا ان کے لیے نقصان ہے ان کو چھوڑ دے، اور بقیہ جو حصہ باقی ہے اس پر کیا کر لے؟ پانی گرا لے، پانی سے دھل لے، مل مل کر کے۔ جتنا حصہ دھلنا مشکل ہے، نقصان کا اور خطرہ کا سبب بن سکتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اور پھر پورے جسم پر جو سیف ہے اس پر پانی بہا لے۔ تو جس حصے پر زخم ہے اس پر پٹی باندھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، تو ان کا غسل ہو گیا۔ ان کا غسل کیا ہو گیا؟ ہو گیا۔ اور اگر پٹی وغیرہ ہے، پٹی باندھ لیے ہیں، تو پٹی وغیرہ پر مسح کر لیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وضو اور غسل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو تیمم بھی اور پھر غسل کی اور پھر پٹی پر مسح کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دو چیزیں واضح ہیں، وہ یہ کہ اگر غسل کرنا واقعی ان کے لیے نقصان دہ ہے تو تیمم کر لیں گے اور بقیہ نماز پڑھیں گے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ جسم کے کسی حصے پر زخم ہے، پٹی باندھ لیں اور وہاں پانی نہ پہنچائیں تاکہ وہ زخم مرض نہ پھیلے، نہ بڑھے، تو اس پر پٹی باندھ کر مسح کر لیں اور پورے جسم کو دھو لیں، یہ غسل ہو گیا۔ یا وضو کا معاملہ ہے تو وضو کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ جو حصہ دھو سکتے ہیں اس کو دھلیں، اور جس میں دھونا نقصان دہ اس کو چھوڑ دیں، اس پر مسح کر لیں۔ یہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور مزید یہ کہ اس کے راویوں کے اندر بھی شدید اختلاف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسا آدمی جو مریض ہے یا اس کو کہیں زخم آ گیا ہے، اسے غسل کی حاجت آ گئی ہے، تو ایسا آدمی غسل نہیں کرے گا، جبکہ غسل اس کے لیے نقصان دہ ہے، تیمم کر کے پاک ہو گیا۔ اور اگر ایسا ہے کہ جسم کے بعض حصے پر زخم ہے مگر دوسرے حصے کو دھل سکتے ہیں، تو جہاں پر زخم ہے اس پر پٹی باندھ لیں، اس کو سیف کر لیں، پانی نہ پہنچنے دیں، اور بقیہ حصے کو پانی سے دھل لیں اور اس پر پٹی پر مسح کر لیں۔ یہ غسل ہو گیا۔ اور اس طرح وضو کے اندر بھی حکم ہے کہ مسح کر لیں گے اور ان کا وضو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.